أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. قال سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. احباب ذی وقار، توبہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو انسان اور شیطان کے درمیان فرق کرنے والا ہے. آپ دیکھیے، غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی. وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہونے نے ابلیس کو راندہ درگاہ بنا دیا اور آدم علیہ السلام کی اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی معافی کو نازل کر دیا؟ وہ چیز توبہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں کسی متقی کی یہ نشانی نہیں بتائی کہ اس سے کبھی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی. یا نیکوکار صالحین لوگوں کی یہ کہیں بھی علامت بیان نہیں ہوئی کہ ان سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متقین کی یہ صفت بیان کی ہے: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. کہ متقین وہ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، انہیں اللہ کی یاد آتی ہے تو فوراً استغفار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں وہ کسی قسم کی دیر نہیں کرتے. اس آیت شریفہ سے پتہ چلا کہ متقی وہ نہیں ہے جس سے کبھی گناہ ہو نہ، بلکہ متقی وہ انسان ہے جو گناہوں سے بچنے کی از حد کوشش کرتا ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت اس سے غلطی، اس سے تقصیر سرزد ہو جاتی ہے. پھر وہ توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں دیر نہیں کرتا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے: اے میرے بندو، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو میں تو تم سے خوش نہیں ہوں گا، بلکہ میں تمہیں لے جاؤں گا، تمہیں دنیا سے اٹھا دوں گا اور تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے کر آؤں گا جن سے گناہ سرزد ہوں گے، اور پھر وہ مجھ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اور میں ان کو معاف کروں گا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا کس قدر پسند ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ
جب توبہ کرتا ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اللہ کو وہ کس قدر محبوب ہوتا ہے، اللہ کو وہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا کہ کسی انسان کی جو مسافر ہو، راہگیر ہو، جنگل میں وہ سفر کر رہا تھا، اس کی سواری گم ہو گئی، اس کی سواری کے اوپر اس کا کھانا پینا تھا، اس کا توشہ تھا، اس کا زاد راہ تھا۔ اب سفر بھی لمبا ہے اور سواری بھی اس کے پاس میسر نہیں ہے، کھانے پینے کو جو تھا وہ بھی گم ہو گیا۔ اب ماں سوائے اس کے پاس سوائے اپنی موت کا انتظار کرنے کی کچھ اور باقی نہیں رہ جاتا۔ وہ اپنی موت کا انتظار کرتا ہے، اب میں کیا کروں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب بھوکا مر جاؤں گا، سفر میں کر نہیں سکتا، اس جنگل میں جو ہے وہ درندے ہوں گے، دوسری جانور ہوں گے، وہ مجھے کھا جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکایک اس کو اپنی سواری نظر آ جاتی ہے، اس کے اوپر اس کا جو سامان تھا، اس کا جو زاد راہ تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ سب کا سب ویسے کا ویسا تازہ کا تازہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو جتنا اپنے سواری کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی ہے۔ یہ جو آیت شریفہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 درس کے آغاز میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف امید دلائی ہے۔ وہ بندے جو برائی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس سے پہلی آیت کو اگر دیکھا جائے، آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام قرار دیں اے نبی علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وہ چیزیں کون سی تھیں اس کا ذکر سورۃ الانعام میں موجود ہے، لیکن ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کیوں کی۔ اس کا ذکر سورۃ النساء میں ان الفاظ سے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے رستے سے کثیر لوگوں کو روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض وہ چیزیں بھی حرام قرار دے دیں جو ان کے اوپر حلال تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے گناہ یہ اس قدر منحوس ہوتے ہیں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی محرومی کا باعث بن جاتے ہیں۔ انسان پر بعض حلال چیزیں وہ بھی حرام کر دی جاتی ہیں ان گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے، اب وہ بھٹکتا پھرے، اب وہ اس کے بعد اور گناہ کرتا چلا جائے کیونکہ واپسی کا تو کوئی رستہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات فرما دی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی علیہ السلام میرے بندوں میں اعلان فرما دیجئے، وہ بندے جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنی ہی جان پہ ظلم کرتا ہے، اپنی ہی جان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اس لیے قرآن و سنت میں جہاں کہیں بھی گناہوں کا ذکر آیا ہے وہاں پر اپنی ہی جان پر ظلم کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندے جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں ان کو اے نبی علیہ السلام آپ ببانگ دوہر یہ اعلان کر دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔
اگر تم صدقے دل سے اس کے حضور آ کے توبہ کرو گے تو تم خواہ شرک ہی کیوں نہ کر چکے ہو اللہ اس کو بھی معاف کر دے، لیکن توبہ تو کرو۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بہت بخشنے والا ہے، مہربان۔ تو اس آیت میں فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر وہ لوگ جنہوں نے غلط اعمال کیے، برائیاں کی جہالت کے ساتھ۔ جہالت کا کیا معنی ہے؟ جہالت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ جہالت کا ایک وہ معنی ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے، وہ کیا ہے؟ لا علمی، کسی شے کا علم نہ ہونا۔ اور جہالت کا دوسرا معنی ہے بے وقوفی، حماقت۔ ہم یہ اپنی زبان میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی انسان پڑھا لکھا ہو کے پھر کوئی ایسا عمل کرے جو جاہل لوگ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ تم پڑھے لکھے جاہل۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود اگر کوئی انسان اپنے مفاد کے خلاف عمل کرتا ہے، یہ تو حماقت کہلاتی ہے، یہ بے وقوفی کہلاتی ہے۔ اور قرآن حکیم کے اس مقام پہ جہالت کا یہی معنی ہے۔ جہالت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، حرام کاری کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ نہیں، ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود بتقاضۂ بشریت وہ اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے جہالت کا معنی۔ اسی کو سورۃ النساء میں ان الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر واجب ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ کو کوئی واجب نہیں ٹھہرا سکتا، یہ واجب حرام یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے اوپر جو چاہے واجب ٹھہرائے۔ اس نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر واجب ٹھہرا دیا ہے۔ کون لوگ؟ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، یعملون السوء بجہالہ، یہاں بھی جہالت کا لفظ ہے، بے وقوفی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر اس گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں، جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے فوری توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے میں وہ دیر نہیں کرتے۔ اللہ بھی ایسے لوگوں کی توبہ کو اپنے اوپر واجب ٹھہرا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی توبہ کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اور ان کے علاوہ ایسے لوگ جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے آگے ہی آیت میں فرمایا ہوا لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ سن لیجئے، اللہ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ کیونکہ توبہ میری اور آپ کی بہت عظیم ضرورت ہے، جس کے بغیر میرا اور آپ کا چارہ نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک ان کو موت نظر نہیں آتی۔ جیسے ہی ان کو موت نظر آتی ہے فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ انسان کو کبھی موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے توبہ کے لیے۔ جیسے ہی غلطی ہو جائے فوری اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا معنی یہ ہے انسان سب سے پہلے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرے، اس کو پشیمانی ہو، اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے جو کیا ہے وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے کس قدر عظیم ہستی کی نافرمانی کی ہے، اپنے ہی اندر وہ بھلا چلا جائے۔ یہ ہے توبہ کے لیے پہلی شرط الندم، اور دوسرا ہے الاطلاع۔ اطلاع کا معنی یہ ہے
کہ جو وہ گناہ کر رہا ہے اس کو جاری نہ رکھے، فوراً اس سے باز آ جائے، فوراً اس کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ضروری ہے۔ اور پھر چوتھی بات، اگر اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو، کسی بندے کا نقصان کیا ہو، کسی بندے کا مال کھایا ہو، اس کی عزت پر حملہ آور ہوا ہو، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ جا کے اس کو اپنا معاملہ رفع دفع کرنا ہو۔ جب تک وہ یہ نہیں کرے گا تب تک اس کی توبہ صحیح توبہ نہیں ہوگی۔ اور جو انسان یہ کر لیتا ہے وَأَصْلَحُ، اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے خوش نصیبوں کو یہ نوید سنا دی ہے، خوشخبری سنا دی ہے، دنیا کا کوئی انسان تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سن لو، تمہارا رب یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا رب، وہ اس سب کے باوجود، اس سب کے بعد بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ تمہیں اس کی مغفرت اور اس کی رحمت سے تو امید رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ سیام کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری اس مسجد کے خطیب اور ہماری جماعت کا عظیم سرمایہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمن شاہ صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور وہ دوبارہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو اور وہ ہمیں باز فرمائے، ہمیں نصیحتیں فرمائے، دین کی خدمت کا سلسلہ وہ تعدیر جاری و ساری رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ایمان والے اہل توحید جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ یہ ایک اعلان مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے ہے کہ روزانہ ایک پارے کی تفسیر دن 11 بجے تا 1 بجے مرکز صفا میں کلاس جاری ہے۔ اپنی خواتین کو پابندی کے ساتھ دین کے پروگرام میں شرکت کا پابند بنائیں۔ یہ خواتین کے لیے درس قرآن کا اس مسجد میں اہتمام کیا گیا ہے۔ روزانہ 11 بجے سے 1 بجے تک ایک پارے کی تفسیر اور اس کا خلاصہ بیان ہوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرمائے، توفیقات حسنہ میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔